آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستفتونک، وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے، وہ یعنی صحابہ کرام فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فتویٰ شرعی حکم کو کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرعی حکم معلوم کرنے آئے تھے۔ قل کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تم کو فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کلالہ کی میراث کی تقسیم کے بعض پہلوؤں میں جو پریشانی ہوئی تھی، اس کا حل اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ والدین ہوں نہ اولاد ہوں، بلکہ حواشی ہوں۔ حواشی یعنی بھائی بہن ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کلالہ مرد ہے تو بیوی ہو سکتی ہے، اور کلالہ عورت ہے تو شوہر ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر اور بیوی نہ ہوں۔ تو کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ والدین ہوں نہ اولاد ہوں، بلکہ حواشی ہوں، بھائی بہن ہوں۔ بھائی بہن تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک عینی یعنی حقیقی یا سگے بھائی بہن جن کے ماں اور باپ ایک ہوں، دوسرے علاتی بھائی بہن جن کا باپ تو ایک ہو اور مائیں الگ الگ ہوں، اور تیسرے اخیافی یعنی جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں۔ اب یہاں سے جو آگے آیت کا حصہ چلے گا، کلالہ شخص کی میراث کی تقسیم کا بیان ہے، جو عینی اور علاتی بھائی بہن کے اعتبار سے ہے، کیونکہ اخیافی بھائی بہن کا ذکر اسی سورہ یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں آ چکا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان امرؤن، اگر کوئی کلالہ شخص ہلکا فوت ہو جائے، لیسا نہیں ہے، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی اولاد، ولہو اور اس کے لیے، اختن ایک بہن ہے، اور یہاں پر بہن سے مراد سگی بہن یا پھر سوتیلی بہن، اور سوتیلی میں سے بھی علاتی بہن۔ علاتی بہن بھائی جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جن کا باپ ایک ہو اور مائیں الگ الگ ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان امرؤن ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا، تو اس بہن کے لیے نصف آدھا ہے، ما ترکا جو کچھ اس نے چھوڑا، یعنی اس بھائی نے چھوڑا، وہوا اور وہ خود، یرثھا وارث ہوگا اس بہن کا، وہ خود یعنی بھائی وارث ہوگا اس بہن کا، علم اگر نہ، یکل لہا ہو اس بہن کے لیے، ولدن کوئی اولاد، وہوا یرثھا علم یکل لہا ولد، اور وہ خود بھائی وارث ہوگا اس بہن کا اگر نہ ہو اس بہن کے لیے کوئی اولاد۔ یعنی اب وہ خود فوت نہیں ہوا، بہن فوت ہو گئی ہے، جب اس کی بہن کے لیے کوئی بچہ نہ ہو تو بھائی ہی اس کا وارث ہوگا۔ فَإِن پھر اگر کانتا وہ ہوں، اثنتین دو بہنیں، فلہما تو ان دونوں کے لیے، الثلثانی دو تہائی ہے، مما اس میں سے جو ترکا اس نے چھوڑا، یعنی بھائی نے چھوڑا۔ اب اگر دو بہنیں ہیں تو ان دونوں کے لیے پراپرٹی میں سے 2/3 ہے، اس بھائی کی پراپرٹی میں سے 2/3 ان دونوں بہنوں کو مل جائے گا۔ وَإِن اور اگر کانو وہ ہوں، اخوتاً کئی بھائی بہن، رجالاً مرد، ونساءً اور عورتیں، فللذکری تو مرد کے لیے، مثل برابر، حظ الانثیین حصہ دو عورتوں کے۔ اب آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو یہاں یہ تقسیم ویسی ہی ہے جیسی اولاد کی تقسیم ہے۔ یبین اللہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، ان تضلوا تاکہ نہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ ان کے بعد یہاں اگر آپ چھوٹا سا لا لکھ دیں، کیونکہ ان کے بعد لا محذوف ہے، ایکچولی یہ اللہ تضلوا تھا، تاکہ نہ تم گمراہ ہو جاؤ۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر احکامات کو واضح کرتے ہیں تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ. یہاں پر لا لکھا نہیں گیا، لیکن obviously سمجھ میں آنے والی بات ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بھی حکم کی وضاحت کرتے ہیں تو وہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ہم گمراہی سے بچ جائیں. یبین اللہ، بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، ان تضلوا، تاکہ نہ تم گمراہ ہو جاؤ. اور نہ کا معنی آپ دیکھیں تو یہاں ہم نے بریکٹ میں دیا ہوا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہت اچھے سے جاننے والے ہیں. یہ قانون اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر دیا ہے. تو یہاں کلالہ کی میراث کس طرح سے تقسیم ہوگی اس کا بیان ہے. اور یہاں جن بہن بھائیوں کا ذکر ہے وہ عینی یعنی سگے، اور علاتی یعنی باپ جائے بھائی بہن کے اعتبار سے ہے، کیونکہ اخیافی بھائی بہن کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں آ چکا ہے. اس کی تفصیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اسی تفسیر کو آپ کو سننا ہوگا. کلالہ کی میراث کی تقسیم میں دو باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. ایک یہ کہ اگر کلالہ کے حقیقی بھائی بہن موجود ہوں اور سوتیلے بھی، تو حقیقی بھائی بہنوں کی موجودگی میں سوتیلے محروم رہیں گے. یعنی اگر کلالہ کے سگے بھائی بہن زندہ ہیں اور سوتیلے بھی ہیں تو پراپرٹی سگے بھائی بہنوں کو چلی جائے گی. سگے بہن بھائیوں کی موجودگی میں پراپرٹی سوتیلے بھائی بہنوں کو نہیں دی جاتی. اگر حقیقی بھائی بہن موجود نہ ہوں تو پھر جائیداد سوتیلے بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگی. اور دوسرا یہ کہ کلالہ کے بہن بھائی میں تقسیم میراث کی بالکل وہی صورت ہوگی جو اولاد کی صورت میں ہوتی ہے. یعنی پراپرٹی کی ڈسٹریبیوشن بالکل ویسی ہی ہے جیسے کہ یہاں بیان ہوا ہے. یعنی اگر صرف ایک بہن ہو تو اس کو آدھا حصہ ملے گا، دو ہوں یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا، اور اگر صرف بھائی ہی ہو تو تمام پراپرٹی کا واحد وارث بھائی ہوگا. اور اگر بہن بھائی ملے جلے ہوں تو ان میں سے ہر مرد کو 2 حصے اور ہر عورت کو 1 حصہ ملے گا. جیسے کہ میں آپ سے ابھی ذکر کر رہی تھی کہ کلالہ شخص کی بیوی ہو سکتی ہے اور کلالہ عورت کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شوہر اور بیوی نہ ہوں. ایسی صورت میں کہ کلالہ شخص کی بیوی موجود ہے تو بیوی کا بھی حصہ اس کی پراپرٹی میں سے دیا جائے گا. اور اگر کلالہ عورت ہے اور اس کا شوہر بھی ہے تو اس کا حصہ اس کی پراپرٹی میں سے دیا جائے گا اور باقی جو ہے وہ اس کے بھائی بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا. مثلاً کلالہ عورت ہے جس کا خاوند موجود ہے اور اس کی ایک بہن بھی زندہ ہے تو آدھا حصہ خاوند کو ملے گا اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اور آدھا بہن کو مل جائے گا. اور اگر بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر اول کے طریقے پر کل جائیداد کے 6 کے بجائے 7 حصے کر کے 3 حصے خاوند کو مل جائیں گے اور 4 حصے بہنوں کو مل جائیں گے. اس کی مزید وضاحت میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم وراثت کے حوالے سے کافی تفصیل سے بات سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں کر چکے ہیں. پھر اسی طرح سے اگر بھائی بہن ملے جلے ہوں تو حسب قاعدہ جیسے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، آدھی میراث ان میں تقسیم ہوگی اور آدھی ہسبینڈ کو چلی جائے گی. ٹھیک ہے جی، دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ کلالہ عورت ہے جس کا خاوند موجود ہے اور اس کی ایک بہن بھی زندہ ہے. اس سچویشن میں آدھا حصہ ہسبینڈ کو مل جائے گا اور آدھا بہن کو مل جائے گا. پراپرٹی مکمل طور پر ڈسٹریبیوٹ ہو گئی. اور اگر بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر اول کے طریقے پر کل جائیداد کے 6 کے بجائے 7 حصے کر کے 3 حصے ہسبینڈ کو دیے جائیں گے اور 4 حصے بہنوں کو مل جائیں گے. اور اگر بہن بھائی ملے جلے ہیں تو پھر وہی قاعدہ امپلیمنٹ ہوگا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. تو آدھی پراپرٹی اسی قاعدے کے تحت
بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گی اور آدھی ہسبینڈ کو چلی جائے گی۔ اب اگر صورت یہ ہو کہ کلالہ عورت کا خاوند بھی نہ ہو یا مرد کی بیوی بھی نہ ہو اور اس کی صرف ایک ہی بہن ہو، یعنی ایک عورت ہے، اس کی شادی ہوئی تھی، ہسبینڈ بھی فوت ہو گیا اور اولاد تھی نہیں، ٹھیک ہے، والدین بھی فوت ہو چکے ہیں، اب وہ اکیلی ہے، ٹھیک ہے، صرف اس کی ایک ہی بہن ہے، تو بہن کو آدھی پراپرٹی مل جائے گی، باقی آدھا رد کے طور پر بہن کو بھی دیا جا سکتا ہے اور ذوی الارحام کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ذوی الارحام وہ ہوتے ہیں جو ذوی الفروض اور اسبا کے علاوہ ہوتے ہیں، یعنی دور کے رشتہ دار، مثلا ماموں، پھپھی وغیرہ، یا ان کی اولاد موجود ہو تو انہیں ملے گا، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو بقایا آدھا حصہ بیت المال میں بھی جمع کرایا جا سکتا ہے۔ ویسے اس طرح کے حالات شاذ و نادر ہی پیش آتے ہیں، یعنی بہت ریئر کیسز ایسے ہوتے ہیں، عمومی طور پر الحمدللہ یہ پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ ہو ہی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام کو کلالہ کی میراث کی تقسیم کے بعض پہلوؤں میں کچھ کنفیوژن تھی، کچھ پریشانی تھی، اس کا حل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم، کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ اپنے احکامات کو اس لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام اگر ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پوچھنے آیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از خود اس کا جواب دینے کے بجائے وحی الہی کا انتظار کرتے رہتے تھے، اور وحی الہی کی روشنی میں ان کو جواب دیتے تھے۔ تو یہاں اس آخری آیت میں کلالہ کی میراث کا حکم بیان ہوا ہے، اور عینی اور اللاتی بھائی بہن کے اعتبار سے یہ حکم آیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اخیافی بھائی بہن یعنی ماں جائے بھائی بہن جو ہیں ان کا ذکر اسی سورہ کی آیت نمبر 12 میں آیا ہے۔ کلالہ کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس کی شادی ہوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی، اس کے ماں باپ بھی ہیں، شوہر بھی ہے، بچے بھی ہیں، لیکن اس کی اپنی ہی زندگی میں اس کی اولاد فوت ہو گئی، یا پھر یہ بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی ہی نہیں تھی، وہ بے اولاد تھی، اس کی اپنی ہی زندگی میں اس کے والدین بھی فوت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی اپنی ہی زندگی میں شوہر بھی فوت ہو جاتا ہے، لیکن اس عورت کے بھائی بہن موجود ہیں، والدین موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اولاد بھی موجود نہیں ہے، دیکھا جائے تو دو مین رشتہ دار موجود نہیں ہیں جن کی طرف پراپرٹی ڈیوائیڈ ہوتی ہے، وہی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے شوہر ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر نہ ہو، شوہر ہے تو obviously پراپرٹی میں سے شوہر کا بھی حصہ ہے، اور اگر شوہر نہیں ہے تو پھر پراپرٹی کمپلیٹلی بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ بہن بھائی سگے اور اللاتی ہیں تو اس کا حکم سورہ النساء کی آیت نمبر 176 میں ہے، اور اگر بہن بھائی اخیافی ہیں یعنی ماں جائے ہیں تو اس کا حکم سورہ النساء کی آیت نمبر 12 میں ہے۔ اگر سگے بھائی بہن موجود ہیں تو پراپرٹی انہی میں ہی ڈسٹریبیوٹ ہوگی، سوتیلے بھائی بہن موجود ہوں بھی تو ان میں نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں جائے گی؟ کیونکہ سگے بھائی بہن موجود ہیں۔ اب سگے بہن بھائی نہیں ہیں تو پھر پراپرٹی جو ہے وہ سوتیلے بھائی بہنوں میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو یہاں الحمدللہ ہماری سورہ النساء مکمل ہوئی۔ اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر
للذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. آپ دیکھیں یہ جو وراثت کے معاملات ہیں یہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہیں. ان معاملات میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی گائیڈنس کے ساتھ ہی ہمیں معاملہ کرنا چاہیے. ان معاملات میں کوئی بھی اپنی منمانی کرتا ہے تو لازماً وہ بھٹک جاتا ہے، کیونکہ جب ہم اپنی مرضی سے کسی کو بھی کوئی حق دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی حق تلفی بھی کر جائیں. تو ان معاملات میں کوئی بھی اپنی منمانی کرتا ہے تو وہ بھٹک جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا صرف عقیدے کی ہی گمراہی نہیں ہوتی بلکہ عمل کی بھی گمراہی ہوتی ہے. آج چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اس لیے ہم سورہ النساء کا خلاصہ اگلی کلاس میں کریں گے. امید کرتی ہوں کہ یہ آیت آپ کو واضح ہوگی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.